بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ فرینڈس، تو میں ویڈیو لے کر آئی ہوں، وہ ہے اکتوبر 2021 میگزین میں سے میں پیج نمبر 22 اور 23 پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہڈی بھینس کی ٹوٹی ہے یا انسان کی، یہ گولی کام کرتی ہے؟ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ کی رسالہ جب سے ہماری زندگی میں آیا ہے تو اس کی برکت سے زندگی کی خوشیاں اور بہاریں واپس لوٹ آئی ہیں۔ اس سلسلے میں شائع کیے جانے والے وظائف اور ٹوٹکوں سے ہم بہت زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے روحانی مسائل جہاں مصنوعی وظائف کے ذریعے حل ہوئے، ایسے ہی مختلف بیماریوں اور الجھنوں میں مختلف ٹوٹکے جو عقلی رسالہ میں چھپتے ہیں، ان کے ذریعے شفا پائی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ بلائی خیر کا کام بلا معاوضہ اور بغیر کسی یقین کے کر رہے ہیں، جس سے مختلف بیماریوں اور مسائل میں الجھے ہوئے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک سدا تسبیحانہ اور عقلی سے جڑے ہر شخص کی ضروریات کو غیب سے پورا فرمائے، آمین۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ یعنی میری نانی نے جانور پال رکھے تھے۔ ان کے پاس بھینسیں تھیں جس سے وہ خالص دودھ حاصل کرتے، جو آج بھی میرے ماموں کے پاس موجود ہیں۔ ایک دن بھینس کو ایک حادثے میں شدید چوٹ لگی، جس سے بھینس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس طرح بھینس کا چلنا پھرنا بہت دشوار تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے اپنی غذا یعنی چارہ بھی نہ کھا پاتی تھی۔ میری نانی نے اس بھینس کی ٹانگ پر جو متاثرہ جگہ تھی وہاں ٹانگ سیدھی کر کے لکڑیاں چاروں طرف لگا کر مضبوطی سے پٹی باندھ دی۔ اس کے بعد نانی اماں روزانہ مٹی کے کچے گڑھے میں رات کو پانی بھر کے رکھ دیتی اور صبح کے وقت جس متاثرہ جگہ پر پٹی کی تھی اس کے اوپر اچھی طرح ڈال دیتی تھی۔ اس ٹوٹکے کے چند دن بعد ہی بھینس چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی اور اس کی ہڈی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ ہفتے گزرے تھے کہ نانی اماں کے مستقل اس ٹوٹکے کی وجہ سے بھینس کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں خود بہت حیران ہوں کہ گڑھے کے پانی سے اس بھینس کو کیسے شفا مل گئی، مگر یہ ایک حقیقت ہے جو میری والدہ نے بتائی۔ مزید اس کے ساتھ جانور ہو یا انسان، آپ اس کو یہ نسخہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں جو میں نے عقلی رسالہ میں پڑھا تھا، بہت ہی کامیاب اور لاجواب ہے۔ هو الشافی 20 روپے کی سفید رال پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ 4 عدد دیسی انڈوں کی زردی، گڑ 50 گرام، دیسی گھی 1 چمچ اور پانی 200 گرام۔ ترکیب: انڈوں کی زردی گرم کر کے تیل میں نکال لیں۔ اب اس تیل میں سفید رال پسی ہوئی مکس کر کے 9 عدد چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ گڑ کو پانی میں ڈال کر پکائیں۔ پکانے کے بعد 1 چمچ دیسی گھی ملا لیں۔ شیرہ تیار ہو جائے گا جو تقریباً 1 پاؤ ہوگا۔ اب روزانہ رات کو سوتے وقت 1 گولی اس شیرے کے ساتھ استعمال کریں۔ ہڈی خواہ کسی جانور کی ٹوٹی ہو یا انسان کی، اس نسخے کے استعمال سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے جڑ جاتی ہے۔ نوٹ: جانور بڑا ہو جیسے بھینس وغیرہ تو اس کو بڑے چنے کے برابر کم سے کم 5 گولیاں ایک وقت میں کھلائیں۔ مخلوق کا شکوہ: شیخ الوظائف وقت نہیں دیتے۔ آئیے وجہ میں بتاتا ہوں۔ قارئین السلام علیکم۔ لوگوں کا شیخ الوظائف سے سب سے بڑا شکوہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو وقت نہیں دیتے۔ شیخ الوظائف اس غم میں دن رات کرتے ہیں کہ میں مخلوق خدا کو وقت نہیں دے پاتا، دن رات اپنے وقت میں برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ شیخ الوظائف مغرور ہیں یا مجبور؟ اس کا فیصلہ آپ شیخ الوظائف کا آج سے 4 سال پرانا ایک سفر نامہ پڑھ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ 16 فروری 2017 کی شام تھی۔ تسبیح خانہ میں درس کے بعد شیخ الوظائف اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی گاڑی میں سفر پر روانہ ہوئے۔
شیخ الوظائف کا معمول ہے کہ سفر کے شروع ہوتے ہی تمام ساتھیوں کو اعمال کی تلقین فرماتے ہیں۔ اس دن بھی فرمایا کہ تمام ساتھی سفر کی دعا، گھر سے نکلنے کے بعد 6 بسم اللہ کے ساتھ 5 سورتیں پڑھیں اور سفر کے اعمال کریں۔ سب نے اعمال کیے اور پورا سفر شیخ الوظائف کی باتوں سے فیض ملتا رہا۔ تقریباً 3 بجے ملتان پہنچے۔ ملتان میں تسبیح خانہ کے فیض یافتہ ایک ساتھی کے گھر کچھ دیر آرام فرمایا اور صبح اٹھ 8 بجے ناشتہ تھا جس میں ملتان کے کچھ احباب بھی شامل ہوئے۔ تقریباً 8:30 بجے کوٹ اوور کے لیے روانہ ہوئے۔ تحصیل کوٹ الامین شہر میں ایک شادی ہال میں شیخ الوظائف کا درس تھا۔ لوگ، خواتین و مرد حضرات کافی تعداد میں شریف لائے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ تقریباً 2 گھنٹے سے اوپر درس ہوا۔ درس کے بعد دعا ہوئی اور وہاں مجمع سے اجازت مانگی اور وہاں شیخ الوظائف مہمانوں کو ایک جگہ پر تھوڑی دیر آرام اور نماز کی تیاری کے لیے لے گئے، کیوں نہ کہ جمعے کا دن تھا اور شیخ الوظائف 3 ساتھیوں کو لے کر بہت کامل بزرگ مولانا عبدالعزیز یرحواری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے گئے۔ وہاں فاتحہ پڑھی، تھوڑی دیر بعد وہاں تشریف فرما رہے اور واپس تشریف لائے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد دائرین دین پناہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں درس ہوا، وہاں بھی کافی لوگ جمع تھے۔ ماشاءاللہ وہاں بھی تقریباً 2.25 گھنٹے درس ہوا۔ درس کے بعد شیخ الوظائف 2-3 بہت ہی سفید پوش حضرات پی کر تشریف لے گئے۔ وہ لوگ شیخ الوظائف کی آمد پر بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد احمد پور شرقیہ کا سفر کیا اور رات 11 بجے تقریباً احمد پور شرقیہ پہنچے۔ مہمانوں نے مہمان خانے میں قیام کیا۔ بقیہ صفحہ نمبر 57 پر۔ اور شیخ الوظائف اپنے گھر تشریف لے گئے۔ 18/2/2017 کو صبح نماز و ناشتہ کے بعد حضرت جی اپنے عزیزوں کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں سب کو ملے اور اپنے کزن عطا محمد صاحب جو پچھلے دنوں فوت ہو گئے تھے ان کے گھر کچھ دیر کے لیے گئے۔ اس کے بعد دیر نواب صاحب میں تسبیح خانے کے ایک خادم کے گھر محفل تھی۔ وہاں شیخ الوظائف کا بہت نورانی بیان ہوا جس میں خواتین کا بھی باپردہ انتظام تھا اور درس کے بعد لنگر بھی تھا۔ اس کے بعد قافلے کے ساتھ جس میں 4 گاڑیاں تھیں سیدھا اپنے والدین کے مزارات پر گئے۔ سب ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ سب نے اعمال کے ہدیے پیش کیے۔ پھر قافلہ وہاں سے اوج شریف جو احمد پور کی سب سے تحصیل ہے میں تشریف لے گئے۔ اوج شریف میں محترم سید شمس الحق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ اور موجودہ گدی نشین سید افتخار الحسن گیلانی صاحب کی والدہ انتقال فرما گئی تھی۔ ان سے شمس محل میں تعزیت فرمائی اور حضرت جی نے دعا فرمائی۔ سب ساتھیوں نے آمین کہا۔ اس کے بعد احمد پور شرقیہ کے لیے روانہ ہوئے، کیوں نہ کہ احمد پور میں فرحان پبلک اسکول میں شیخ الوظائف کا بیان تھا۔ وہاں خواتین بہت کثیر تعداد میں تھیں۔ 9,000 سے بھی اسکول بڑھ گیا تھا۔ بہرحال شیخ الوظائف کے چاہنے والوں نے بڑی ہمت سے بیٹھے رہے، کیوں نہ کہ رش بہت تھا اور جگہ کم پڑ گئی تھی۔ جب دعا ہوئی سب نے رو رو کر دعا کی اور سب کو اجتماعی اسلام کی آواز سے رخصت ہوئے، کیوں نہ کہ اگلی نشست کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ شیخ الوظائف جب بھی سفر بہاولپور کا ہو تو شہر احمد پور شرقیہ کے تمام جمع داروں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے ہیں اور ان سب کا بہت اکرام فرماتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تحائف دیتے ہیں۔ تو یہ محفل عشاء کے بعد شروع ہوئی۔ سب لوگ جمع ہوئے، جتنے خواتین و مرد آئے تھے ان کو کھانا کھلایا، چائے پانی اور ساتھ لے جانے کے لیے کھانا دیا اور رخصت کیا۔ اس کے بعد شیخ الوظائف اپنے گھر تشریف لے گئے اور مہمان حضرت تسبیح خانے میں آرام فرما تھے۔ 19/2/2017 کو صبح نماز کے بعد 7 بجے ناشتہ فرمایا اور 7:30 بجے احمد پور شرقیہ سے حضرت جی بیمہ قافلہ مظفر گڑھ کے لیے مظفر گڑھ شہر کے الحیہ شادی ہال میں شیخ الوظائف کا درس تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ بہت مجمع تھا، مرد و خواتین کے علیحدہ علیحدہ
حال تھے، دونوں پڑے ہوئے تھے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے شہود وظائف کا درس ہوا، اجتماعی دعا ہوئی، اجتماع اسلام کی، اور وہاں سے رخصت ہوئے اور پھر وہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے اور رات تقریباً 9 بجے شہود وظائف لاہور پہنچے۔ تو فرینڈس، اس کے بعد یہ نیکسٹ پیج میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگی، پیج نمبر 23۔ بہت موٹی بہن دبلی ہو گئی، یہ نسخہ استعمال کروایا، تھیلیسیمیا کا شافی علاج۔ ہمارے اسکول میں ایک استاد صاحب ہیں، ان کی بیٹی جس کی عمر تقریباً 12 سال ہے، تھیلیسیمیا کی مریض تھی۔ اس کا چلنا پھرنا دوبر تھا۔ میں نے درجہ ذیل نسخہ استعمال کروایا، اسکول جانے، کھانے پینے لگی اور پہاڑوں پر چڑھنے لگی۔ ہر ہفتے خون لگتا تھا، خون لگنے کا وقفہ بڑھنے لگا۔ حول شافی: گودا گھیو کوڑا آدھا پاؤ، کلونجی آدھا پاؤ کو خوب باریک پیس کر مکس کر لیں۔ اس کو رات 1 کلو پانی میں بھگو کر رکھیں۔ صبح مل کر چھان کر اس میں 3 پاؤ چینی ڈال کر شربت کا قوام نہار کریں۔ ٹھنڈا ہونے پر محفوظ کر لیں۔ آدھا چمچ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ کچھ عرصہ مستقل استعمال کریں، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ موٹاپے کا شافی علاج: میتھرے، کلونجی، سبز چائے، پھول کا چھلکا، ہم وزن پیس کر آدھا چمچ دن میں 4 بار لیں۔ کئی موٹاپے کی شکار خواتین کو استعمال کروایا، جن کو موٹاپا سے نجات مل گئی اور وہ سمارٹ ہو گئیں۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے کلونجی 70 گرام، تارا میرا 100 گرام، مگز نیم 100 گرام پیس کر فل سائز کیپسول بھر لیں۔ 2 کیپسول کھانے سے قبل دن میں 3-4 بار۔ بڑھے ہوئے پیٹ کے نہایت مفید و مجروب ہے۔ بواسیر، فضوجولیا، حد سے بڑھی ہوئی تیزابیت جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ میری والدہ بیمار تھی، میری ہمشیرہ آئی ہوئی تھیں جو کہ بہت موٹی تھیں۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے رہیں، ان کو مذکورہ نسخے استعمال کروائے، دبلی پتلی ہو گئیں۔ جب وہ واپس اپنے گھر گئیں تو محلے کی خواتین دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگیں تمہارا موٹاپا کیسے ختم ہوا، تم نے کون سا کورس کروایا ہے؟ بہن نے ان تمام خواتین کو درجہ ذیل بالا دونوں نسخے موٹاپے کا شافی علاج اور پیٹ کم کرنے کے متعلق بتایا۔ دماغ نظر میدہ کے لیے: دماغ نظر میدہ کے لیے مغز بادام 1 پاؤ، مغز اخروٹ 1 پاؤ، پستہ مغز 1 پاؤ، چاروں مغز علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ 1 پاؤ سندرمانی، 1 پاؤ بھنے ہوئے کالے چنے، آدھا کلو کو مکس کر لیں۔ 1 مٹھی صبح ناشتے میں کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں۔ جسم موٹا کرنے کے لیے حول شافی: مربع سیب 1 پاؤ، مربع گاجر 1 پاؤ، مربع ہرر 1 پاؤ، مربع آملہ 1 پاؤ، اچھی طرح مکس کر لیں۔ 100 چاندی ورق اچھی طرح ملائیں، 1 تولہ زعفران چھڑک دیں۔ شام کو کھانے کی بجائے یہ معجون 1 چٹان کھائیں، اوپر سے دودھ پی لیں۔ رات بھوک پیاس لگے تو دودھ پی لیں۔ چند دنوں میں ہی کمزور اور دبلا جسم موٹا ہونا شروع ہو جائے گا، پچکے گال بڑھ جائیں گے، کمزور کلائیاں گول اور خوبصورت ہو جائیں گی۔ دماغی اور آنکھوں کی کمزوری ختم: جلیبی کے ٹوٹکے۔ محترم حافظ حکیم صاحب، السلام علیکم۔ آپ کے مرشدین، آباء و اجداد، اولادیں اور آپ کے دوستوں باعلام لہوتی پرساری اور ان کے جن و انس دوستوں کی سلامتی، صحت اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں۔ ضعیف با کمی لذت: جب بھی آم کا موسم ہو، میٹھے آم خوب کھائیں، اوپر سے دودھ پی لیں۔ اس کے علاوہ گری بادام روزانہ رات کو 11 عدد یا 21 عدد کھا کر نیم گرم دودھ پی لیا کریں، حالات انتہائی خوشگوار ہو جائیں گے۔ جلیبی کے شیرے سے کھانسی بھگائیے: جلیبی کا شیرہ دن میں 3 بار 1 چمچ چاٹ لیا کریں یا چائے میں ڈال کر استعمال کریں۔ گرمی کھانسی ہے تو قہوے میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نظر، دماغی کمزوری اور درد ختم: روزانہ 2 جلیبی کھا لیا کریں، حسب طاقت پر طبیعت۔ نسخہ دیگر: مربع سیب، مربع گاجر، مربع بہی، مربع آملہ، ان کے شیرہ جات کو مکس کریں اور صبح، دوپہر اور رات کو 3-3 چمچ پی لیا کریں یا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نیز ان مربع جات کو مکس کر لیں اور صبح، دوپہر، رات کو 50-50 گرام دودھ سے کھا لیا کریں۔ مجروب ہے: نوٹ 2 جلیبی ہمیشہ اچھے شیرے والی اور اچھے گھی میں نکلی ہوئی استعمال کریں
कोशिश करें देसी घी में फीकी जलेबी अपनी निगरानी में निकलवाएं और इसको रोज़ाना दूध में डालकर शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। तजुर्बात है कि बाज़ारी गैर मियारी घी में निकली जलेबी से फ़ायदे की बजाय अक्सर नुकसान हुआ है। नुस्खा कई सालों से मरीजों को दे रहा हूँ बता रहा हूँ। सौंफ, धनिया, दालचीनी, इन तीनों के वज़न के बराबर चीनी या कोज़ा मिश्री पीस कर रखें। सुबह रात दो चम्मच हमरा दूध खाएं। नुस्खा ये भी नया पुराना दर्द सार मुफीद है। सुबह और रात को जलेबी गर्म दूध में आधा चम्मच घी और आधा चम्मच शहद मिलाकर खा लें। ये बनाई के लिए बहुत मुफीद है। मकई के टिक्के से शफी रात लीजिए। मकई के ये टिक्के जला लें। अगर बलगमी खांसी है तो इसकी राख को चुटकी भर चाट लें। अगर खुशक खांसी है तो दूध के हमरा खा लिया करें। दिन में 3 या 4 बार चंद दिन रोज़ आलू, चावल, गोभी, जुगनई बगोली एशियों से परहेज करें। दांतों के जुमला अमराज के लिए किक्कर के दरख्त के पत्तों का सफूफ बना ले। दांतों के जुमला अमराज को नापे हैं और दरख्त फलवा के पत्तों के यही हवाले से आंखों के जुमला अमराज के लिए सुरमा से 5 तोला का मोटा मोटा सफूफ बना लें। फिर बरगे सर से बरगे चमेली जर्द बरग 5 तोला लेकर इनमें 2 किलो पानी डालकर हल्की आंच पर पकाएं। जब पानी 1 पाव रह जाए कपड़े से बनकर पानी अलग कर लें। इस पानी में 5 चम्मच आबे ज़मज़म और 5 चम्मच आबे बारिश का पानी मिला लें और किसी अच्छे घोल में ये मिक्स पानी चम्मच डालकर रगड़ाई करें। इस तरह सारा पानी सुरमे की रगड़ाई में ख़त्म कर दें। सुरमा इंतहाई बारीक हो जाएगा। करें यह सुरमा आँख की बनाई तेज़ करेगा। आँख की सुर्खी, खारिश, गंदे मवाद, आँख के दाने चुभन में बेहद मुफीद है। तो फ्रेंड्स ये थे पेज नंबर 22 और 23। इंशाल्लाह मैं इसी तरह नेक्स्ट पेज जो है 3 टोटके ज़िंदगी शानदार ये आपके साथ लेकर हाजिर होंगी। इंशाल्लाह शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।